الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے منکروں پر خطوط لعنت. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا صلوات محمد خداوند متعال کا شکر و احسان ہے کہ اس نے اہل بیت اطہار کے نام پر جمع ہونے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائی ہے، اور بجائے خود یہ ایک سعادت ہے کہ انسان فرش اعظم پر ذکر اہل بیت اطہار کرنے اور سننے کے لیے حاضر ہو سکے۔ شیعہ کی علامت روایات میں بیان کی گئی ہے کہ یحزنون بحزننا ویفرحون بفرحنا۔ حدیث معصوم ہے کہ ہمارا ماننے والا وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے غم میں غمگین ہو جاتا ہے اور ہماری خوشی میں خوش ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب اہل بیت اطہار کے خاندان میں کوئی شہادت کی تاریخ ہو تو اس پر محبان حیدر کرار فرش عزا پر آ کر اپنے اس قلبی لگاؤ کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہے جو ہمارے غم میں آ کر فرش عزا پر ہمیں پرسہ پیش کرتا ہے۔ خود جس گراں قدر، جس محسن اسلام، جس عظیم الشان ہستی کا ذکر ہے، ان کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے، سرکار ختمی مرتبت کی ذات خدا کے بعد سب سے بلند ہے اس پوری کائنات میں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میں خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے وہ ابو طالب کی گودی کا بلا ہے۔ عظمت ابو طالب پر ایک اور بابا سے بلند درود دیتے ہیں۔ اور بزرگان تشریف فرما ہے، میں فقط ثواب کی خاطر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، باقی تاریخ وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جب بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات پہ، ان کی شخصیت پہ گفتگو ہو تو فوراً موضوع ایمان ابو طالب علیہ السلام ہوتا ہے، ورنہ ایمان ابو طالب پر نہیں بلکہ عصمت ابو طالب پر گفتگو ہونی چاہیے۔ کوئی پست مولوی اپنی فطرت سے مجبور ہو کر اگر ابو طالب علیہ السلام کو نعوذ باللہ کافر کہے تو اس میں بگڑنے کی کوئی بات نہیں، کہنے دو، اس لیے کہ وہ نجس زبان کے جو یزید جیسے کو مسلمان کہہ رہی ہو،
پھر سے جملہ گزارش کر دوں تاکہ جوانوں کے ذہن میں اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے کہ وہ پست اور حقیر و پلید زبان کے جو یزید جیسے کو مسلمان کہہ رہی ہو، وہی زبان اگر ابو طالب کو مسلمان کہے تو یہ عمران کی توہین ہے۔ اور یہ مسلمانوں کا عجیب دستور ہے تاریخ میں کہ ابو سفیان جو حضور سے لڑا، تاریخ ثابت کرتی ہے، اس میں کوئی اختلافی بات بھی نہیں۔ ابو طالب علیہ السلام جنہوں نے حضور کو پالا، پھر یزید جس نے نواز رسول کو شہید کیا، اور نواز رسول کے چاہنے والے ہم اور آپ جو ان کے غم میں روتے ہیں۔ تاریخ کی عجیب ستم ظریفی ہے کہ جو رسول سے لڑے وہ مسلمان، جو نواز رسول کو شہید کرے وہ مسلمان، جو حضور کو پالے وہ کافر، جو نواز رسول پر روئے وہ کافر۔ لہذا اس میں اتنا پریشان ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہ بھی واضح بات ہے کہ جب علی کے باپ کے ایمان پر بات ہوگی تو پھر ہر ایک کے باپ کے ایمان پر بات ہوگی۔ لہذا یہ موضوع بہت حد تک بیان ہو چکا ہے، میں تھوڑا سا اس سے اور مزید آگے جانے کی کوشش کروں گا کہ اگر عصمت ابو طالب علیہ السلام پہ بات ہو، علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں کئی روایتیں لکھی ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولا باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابو طالب وہ وصی خدا تھے کہ جنہوں نے سابقہ اوصیہ کی امانتیں سرکار ختمی مرتبت کے سپرد فرمائی تھیں۔ لیکن یہ جملہ بہت قابل غور ہے۔ علامہ مجلسی کیا لکھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ ایمان ابو طالب پر جب بات ہوگی تو پھر غیروں سے بات کریں گے، لیکن جب عصمت ابو طالب پر بات ہوگی کہ وہ حجت خدا تھے، تو پھر اپنی روایات سے جب دلیل بیان کی جائے گی تو پھر اصل مقام ابو طالب علیہ السلام واضح ہو جائے گا۔ کہ غور فرمائیے گا، ساتھ میں امام نے فرمایا کہ وہ وصی تھے کہ جنہوں نے سابقہ اوصیہ کی امانتیں سرکار ختمی مرتبت تک پہنچائیں۔ اور علامہ مجلسی یہ لکھتے ہیں کہ یہ امانتیں جن کا امام نے ذکر فرمایا ہے، ایک تو ساری سابقہ آسمانی کتابیں جو مختلف انبیاء پر نازل ہوئی تھیں وہ ابو طالب علیہ السلام کے پاس موجود تھیں۔ دوسرا حضرت موسیٰ کا وہ عصا کہ جس کے صدقے میں حضرت موسیٰ کے تمام معجزات ظاہر ہوئے تھے، اور تیسرا وہ انگشتری کہ جس کے صدقے میں سلیمان کو حکومت عطا ہوئی تھی۔ یہ تمام چیزیں ابو طالب کے ذریعے اور وسیلے سے سرکار ختمی مرتبت کی خدمت میں پہنچی تھیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ لہذا خود امام باقر علیہ السلام کی بھی حدیث ہے، فرمایا کہ لو رجح اللہم صلی علی محمد و آل محمد لو رجح ایمان ابو طالب علی کفۃ و ایمان ھذا الخلق علی کفۃ اخری لرجح کفتہ۔ امام نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن جب یہ موقع پیش آ جائے کہ ابو طالب کے ایمان کو ترازو کے ایک طرف رکھا جائے اور ساری انسانیت جس نے کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے ان سب کے ایمان کو ملا کر ترازو کے دوسری جانب رکھا جائے تو لرجح ایمانہ و کفتہ، ابو طالب کا ایمان ان سب پہ غالب آ جائے گا۔ کیوں بھلا عقل سے الزام پہ حیران نہیں کہ کل ایمان کا پدر صاحب ایمان نہیں، اور اگر محسن بانی اسلام اگر کافر ہے پھر تو اس دہر میں کوئی بھی مسلمان نہیں، کیونکہ اگر یہ حجت خدا نہ ہوتے تو توحید کا پہلا جلسہ کبھی عمران کے گھر میں نہ ہو رہا ہوتا۔ دیکھیں آپ غور فرمائیے گا۔ اچھا کہیں اور دور کیوں جائیں، دیکھیں ابو طالب سے بڑھ کر کون صحابی رسول ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ باقی تو وہ تھے کہ جو حضور کے پاس پلتے رہے، اور یہ وہ تھا کہ جو حضور کو پالتا رہا۔ اور صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 280، اس میں حدیث لکھی ہوئی ہے، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 280، حدیث یہ لکھی ہوئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو کسی ایک یتیم کو پالے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا،
اور حضور نے اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو کسی یتیم کو پالے وہ حضور کے ساتھ ایسے ہو جائے، اور جو اسی یتیم کو پالے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ توحید کا پہلا جلسہ ہو رہا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں۔ پروردگار، اگر اسی سلسلے میں بات کی جائے تو پروردگار کیا تجھے لا الہ الا اللہ کی بات پہنچانے کے لیے پورے مکہ میں کسی مسلمان کا گھر بھی نہ ملا؟ کہ ابو طالب کے گھر کا انتخاب، یعنی عالم اسلام ذرا سوچے اور غور کرے کہ لا الہ الا اللہ کا پہلا جلسہ ہو رہا ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت نازل ہوئی 40 برس کے بعد، غور کیجئے گا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت ختمی مرتبت پر پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں، اور پھر جب تبلیغ اسلام کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے تو حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، پیغام پہنچاؤ۔ غور فرمائیے گا 40 سال تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی حضور کو صادق بھی کہا جا رہا تھا اور امین بھی کہا جا رہا تھا۔ آذا امین، جاء امین، ذہب امین، یہ مکے والوں کی زبان پر تھا کہ یہ امین آ رہا ہے، یہ امین چلا گیا، یہ امین بات کر رہا ہے، یہ امین وہاں پر ہے، یعنی حضور کے نام سے نہیں بلاتے تھے، حضور کی امانت کی صفت سے بلایا کرتے تھے۔ تو 40 سال تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن مقصد پروردگار یہی تھا کہ اے محمد پہلے انہیں قرآن بن کر دکھا دے، پھر اس کے بعد قرآن پڑھ کر سنا دے۔ لہٰذا نزول قرآن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایک عمل ایسا نہیں ہے، کوئی ایک عمل، صرف سرکار ختمی مرتبت کا نہیں، اس پورے خاندان کا کوئی ایک عمل ایسا کوئی دکھلا دے تاریخ اسلام میں کہ جو اسلام سے مطابقت نہ رکھتا ہو یا قرآن سے مطابقت نہ رکھتا ہو، نہیں۔ حضرت ابو طالب کے بیٹے تو جب دنیا میں تشریف لائیں تو آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آتے ہی قرآن کی تلاوت فرمائی ہے، ابھی تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ ربیع الاول کا جب موقع آتا ہے تو بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آپ سرکار، السلام علیکم، صلوات پر محمد و آل محمد، کیا آپ حضور کے لیے تو یہ نہیں کہتے کہ جب حضور تشریف لائے تھے تو انہوں نے قرآن کی تلاوت فرمائی دنیا میں؟ علی کے لیے کہتے ہیں کہ جب علی تشریف لائے دنیا میں تو انہوں نے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ تو ابو طالب کے بیٹے کا یہ اعجاز ہے اور ان کا یہ معجزہ ہے، اور جب آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے تو آنکھیں کھولی تھیں، اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی تھی وہ چہرہ رسول تھا، اور حضور نے فرمایا تھا کہ خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، اے علی تو نے مجھے اپنی پہلی نگاہ سے مخصوص کیا اور میں نے اپنے سارے علم سے تجھے مخصوص کیا۔ اور پھر کہ یہاں جملہ گزارش کر دوں کہ یہ بچہ بھی عجیب بچہ ہے، بچپنے میں چہرے رسالت پر ایک نگاہ ڈال دے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے، اور جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جائے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے۔ اللہ تو پیغمبر کا قرآن نہ پڑھنا، میں اپنے اس بات پر آ رہا ہوں کہ ابو طالب علیہ السلام کے ہاں پہلی دعوت منعقد کی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام کا قرآن نہ پڑھنا سب کے سامنے جب وہ دنیا میں تشریف لائے، اور علی مرتضیٰ کا قرآن پڑھنا، اس کی وجہ بہت واضح اور صاف ظاہر ہے کہ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، اور ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا، اور قرآن سناتے بھی بلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں۔ لہذا اس پورے خاندان کا کوئی ایک عمل، نزول قرآن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں بتلا سکتا کہ جو قرآن سے مطابقت نہ رکھتا ہو، بلکہ اکثر تو ایسا ہوا کہ قرآن نازل ہوا اور انہوں نے عمل کیا نہیں، وہ تو مومن کی علامت ہے۔ انہوں نے عمل کیا اور آیت نازل ہوئی ہے۔ علی نے انگشتری پہلے دی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔
علی بستر رسالت پر پہلے سوئے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. علی نے روٹیاں صدقے میں پہلے دی ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. اگر آیت اتر جائے اور عمل کرو تو مومن کہلاتے ہو، اور اگر عمل کر لو اور آیت اتر جائے تو امیر المومنین کہلاتے ہو. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے. اور علی اور ابو طالب علیہ السلام یہ نکلے کافروں کو بلانے کے لیے. ذرا غور فرمائیے کہ حضور ابو طالب سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں مدعو کیجیے. تو جسے دعوت دینے کے لیے کہا جا رہا ہے اس کا اسٹیٹس کچھ اور ہے، اور جسے دعوت دی جا رہی ہے اس کا اسٹیٹس کچھ اور ہے. لہذا 40 افراد جمع ہو گئے. دعوت ذو العشیرہ واقعہ مجھے نہیں پڑھنا، وہ سب کے سامنے واضح ہے. جب اجتماع ہو گیا، دیکھیں پروردگار توحید کا پہلا جلسہ ہے، اور اس مکہ میں تو تیرا اپنا شہر بھی، تیرا اپنا گھر بھی موجود ہے، تیرا اپنا گھر بھی اسی مکہ میں بیت اللہ. تو پروردگار اس بیت اللہ میں لا الہ الا اللہ کا جلسہ کیوں نہیں ہوتا؟ محمد رسول اللہ کی بات، لا الہ الا اللہ کی بات خانہ خدا میں کیوں نہیں ہوتی؟ تیرے حبیب کو کہے کہ بیت اللہ میں یہ تقریر منعقد کر دیں اور یہ دعوت منعقد کر دیں. کہ نہیں، بات یہ ہے کہ کچھ ناعاقبت اندیش ایسے تھے جنہوں نے خانہ خدا میں بت رکھ دیے تھے، اور جہاں سامنے بت رکھے ہوں وہاں لا الہ الا اللہ کا بیان نہیں ہو سکتا. ابو طالب کے گھر میں جلسہ ہو رہا تھا، پتہ چلا کہ رحمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں تھے. صلوات بر محمد و آل محمد. ہمارے حیدری سبحان اللہ، کوئی گنوا نہ سکے اور نہ بتلانے پائے. بانٹ دی جائے اگر سارے مسلمانوں میں، ایک مسلمان بھی جہنم میں نہ جانے پائے. یہ حدیث معصوم کا ترجمہ ہے جو انہوں نے بیان فرمایا ہے. اور جو اس سے مشابہت کی حدیث ہم گزارش کر چکے ہیں جو مومنین بعد میں تشریف لائیں ان کے لیے، کہ امام باقر نے فرمایا تھا کہ اگر ایمان ابو طالب کو ترازو کے ایک طرف رکھا جائے اور سارے مسلمانوں کے ایمان کو ترازو کے دوسری طرف رکھا جائے، لرجح ایمان ہو، تو ان کا ایمان غالب آ جائے گا. اس لیے کہ یہ غالب بھی ہیں اور کل غالب کے بابا بھی ہیں. ابو طالب علیہ السلام سے ہی کہا گیا کہ آپ کھانے کا انتظام فرمائیے. دعوت ذو العشیرہ ہو رہی ہے، کھانے کا انتظام کہاں سے ہوا ہے؟ ابو طالب نے تو کھانے کا انتظام کیا ہے. پروردگار تو نے تو سابقہ اقوام کے لیے من و سلوہ نازل کیا تھا، اور یہ جو تیرا نبی دعوت دے رہا ہے یہ تو تیرے دین کی خاطر دعوت دے رہا ہے. تو معجزے کے ذریعے سے کسی غذا کا، کسی کھانے کا انتظام ہو جائے. تو جب بنی اسرائیل کے لیے ہو سکتا ہے تو تیرے آخری نبی کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ کا پتہ چلا بات یہ ہے کہ ابو طالب کھانے کا انتظام کریں تاکہ میں پہلے ہی سے یہ سمجھا دوں کہ ابو طالب کا کھانا کھا کر مسلمان ہوئے ہو. اب جو ابو طالب کو کافر کہے وہ نمک حلال نہیں ہو سکتا، نمک کھانا آ کے کھایا. مشرکین مکہ نے، قریش والے جمع ہوئے تھے، کھانا کھایا. اور کھانا کھانے کے بعد جب حضور اٹھے اور پہلی تقریر فرمانے لگے، ابھی پہلی گفتگو، تو ابو لہب اٹھا اور ابو لہب نے شور مچایا. اور ابو لہب شور مچا کر سارے قریش والوں کو لے کر باہر نکل آیا. جب وہ باہر نکل آیا تو دروازے تک پہنچا تھا کہ ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن ایک بات کا خیال رکھے کہ کل پھر کھانا ہوگا. ایک معروف خطیب کا جملہ ہے کہ جہاں چاول کا دانہ وہیں بندے کا آنا صحیح. تو کھانے پر اگلے دن پھر سب آ گئے، پھر سب نے ڈٹ کے کھانا کھایا. کھانے کا کیا معجزہ تھا وہ آپ بزرگوں سے کئی مرتبہ سن چکے ہیں، مجھے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کھانا سب نے کھا لیا. پھر حضور اٹھے کچھ گفتگو فرمانے کے لیے. ابو لہب پھر اٹھا اور وہ لے کر اپنی قوم کو پھر باہر چلا گیا. یہاں تو اتنا سمجھ میں آ گیا کہ مشرکوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ نیاز کا بائیکاٹ نہیں ہوگا، مجلس کا بائیکاٹ ضرور ہوگا.
لنگر جہاں مل رہا ہو تو وہاں تو پھر منکر بھی آ جاتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، وہ سب آ جاتے ہیں پھر تو، لیکن مجلس میں نہیں آئیں گے۔ اور واقعاً غور فرمائیے گا کہ یہ دسترخوان ابو طالب علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ آج تک ابو طالب کے ماننے والوں اور چاہنے والوں کے ہاں کبھی نیاز کی کمی نہیں ہوئی ہے۔ دنیا کھلاتی ہے، بے عزت کر کے کھلاتی ہے۔ جب وہ فٹ پاتھ پہ دسترخوان لگاتے ہیں تو کہتے ہیں مستحقین آ جائیں، غریب آ جائیں، جو بھوکے ہیں وہ آ جائیں۔ ابو طالب کے ماننے والوں کے ہاں جب نیاز کا دسترخوان لگتا ہے تو صاحب ثروت اور امیر بھی آ کے جھولی پہلا دیتا ہے اور غریب بھی عزت سے کھا کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس دسترخوان ابو طالب علیہ السلام کا صدقہ اور مرہون منت ہے۔ دوسرے دن پھر کھانا ہوا، انہوں نے کھانا تو کھا لیا لیکن چلے گئے، بات نہیں سنی۔ ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ کل پھر کھانا ہے۔ تیسرے دن یہی معاملہ کہ جناب کھانا تو کھلا دیا۔ اچھا پروردگار نے کہا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ اور حضور کا رحم اور کرم دیکھیے گا کہ حضور نے کہا کھلاؤں گا پہلے، ڈراؤں گا بعد میں۔ تو حضور پہلے گفتگو فرما سکتے تھے لیکن نہیں، حضور نے پہلے کھلایا۔ اچھا غور فرمائیے گا انشاءاللہ اپنی بات اسلام کی پہلی دعوت سے 23 سال آگے بڑھ کر اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے ایک اور جملہ کہہ دوں۔ دیکھیں ابو لہب جو کھڑا ہو جاتا تھا اور حضور کو گفتگو نہیں کرنے دیتا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ بھئی کیا ابھی تو بات ہی نہیں سنی نا، تو پہلے بات سن کر پھر بائک آؤٹ کر دے تو بات سمجھ میں آتی، لیکن ابھی تو بات ہی نہیں سنی، ابھی تو پتہ ہی نہیں کہ حضور کہنے کیا والے ہیں، اور اپنی قوم کو لے کر کھڑا ہو کے چلا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے کہ پروردگار نے فرمایا کہ شیطان بھی اپنے ماننے والوں پر وحی کرتا ہے۔ وحی فقط رحمان کی طرف سے نہیں ہے، وحی شیطان کی طرف سے بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنے ماننے والوں کو بتا دیا کرتا ہے کہ آگے کا منصوبہ کیا ہے، اور اس کے ماننے والے شیطان کی وحی پر عمل کیا کرتے ہیں۔ اور ہمارے لہذا ابو لہب پہلے سے جانتا تھا کہ حضور کیا کہنے والے ہیں۔ 23 سال بعد آ جائیے، حضور نے کاغذ و قلم مانگا تھا، کاش میری بات پہنچ سکے۔ وہاں پر حضور کو تقریر نہیں کرنے دی گئی، یہاں پر حضور کو تحریر نہیں کرنے دیا گیا۔ وہاں پر بھی شیطان کا نمائندہ موجود تھا، یہاں بھی شیطان کا نمائندہ موجود تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بہت عمدہ آپ نے فرمایا، بر دشمنان اہل بیت خصوصی لعنت، بھی لعنت تو ہے ہی انہی کے لیے خصوصی۔ اب خیر میں اس موضوع پہ چلا گیا تو بات بہت آگے چلی جائے گی، ورنہ جس طرح سے ولایت اور درود ہمارے ایمان کا جز ہے، دشمنان اہل بیت پر لعنت بھی اسی طریقے سے تشیع کا جز ہے۔ یہ کوئی بازاری عقیدہ ویسے نہیں ہے جو بسا اوقات جوان ویسے ہی شغل میں اور شوق میں، جی نہیں، درود جیسے مقدس عبادت ہے، جیسے کہ آپ حضور نے بڑے احترام اور بڑی محبت کے ساتھ جب یہ فرمایا تو اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ واقعاً درود جیسے ایک مقدس کام ہے، اسے اسی مقدس کام ہی کی طرح انجام پایا جانا چاہیے۔ اسے کہ لعنت گالی نہیں ہے، یہ اردو زبان میں آ کے گالی بن گیا ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار یہ تیری رحمت کے قابل نہیں ہے تو اسے اپنی رحمت سے دور فرما دے، یہ ہے لعنت کا مطلب۔ تاریخ آل محمد مسجد نبوی میں تشریف فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا کے نام پہ ایک بابا سے بلند درود بھیج دیں، محمد و آل محمد۔ دو افراد داخل ہوئے، بس اس موضوع پہ میں جانا نہیں چاہ رہا، فقط ایک جملہ جوانوں کے دلوں دماغ میں انشاءاللہ بات بیٹھ جائے گی کہ دو مولا کے چاہنے والے داخل ہوئے، امام نے ایک کو سلام کیا، دوسرے کو سلام نہیں کیا۔ تو جس سلام نہیں کیا تھا وہ مولا کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ فرزند رسول میں بھی آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ نے مجھے سلام نہیں کیا۔ امام نے کہا کہ جب وہ داخل ہوا
جسے میں نے سلام کیا تھا تو وہ ہم پر درود بھیجتا ہوا داخل ہو رہا تھا، اور جب تو داخل ہوا تو تو ہمارے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوا داخل ہو رہا تھا۔ اس نے کہا مولا پھر میں بھی آپ پہ درود بھیجتا ہوا داخل ہوتا تو آپ مجھے سلام کر لیتے۔ امام نے کہا نہیں، سلام کا جواب دینا چونکہ واجب ہے تو مجھے پتا تھا کہ میں سلام کرتا تو تم پہ واجب تھا کہ تو سلام کا جواب دے، تو میں نے یہ تو برداشت کر لیا کہ ہم پر درود میں سلام کے برابر وفا آ جائے، لیکن یہ برداشت نہ کیا کہ ہمارے دشمنوں پر لعنت میں سلام کے برابر وفا آ جائے۔ زندہ آباد۔ فقط ہم اور آپ ہی نہیں بلکہ وہ عبادت بھی کہ جو دشمن اہل بیت سے سرزد ہو جائے، عبادت اس پہ لعنت کیا کرتی ہے۔ یہ حدیث رسول کا، حدیث معصوم کا ترجمہ گزارش کر رہا ہوں۔ ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے اور علی ولی کی یہ مدحت نماز کرتی ہے، اور بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز اسی کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے۔ تیسرے دن بھی یہی معاملہ تھا۔ ابو لہب وہ اپنی قوم کو نہیں چاہتا تھا، حضور جانتا تھا کہ حضور کیا تقریر فرمائیں گے، لہٰذا وہ اپنی قوم کو لے کر اٹھا۔ تیسرے دن کھانا کھا لیا سب نے اور ابو لہب اٹھا، لیکن تیسرے دن کا معاملہ یہ تھا کہ یہاں سے ابو لہب اٹھا اور یہاں سے ابو طالب علیہ السلام اٹھے۔ اپنے بچوں کے لیے تعارف کروا دوں کہ یہاں سے بت پرست اٹھا اور یہاں سے محمد کا سرپرست اٹھا، یہاں سے مجسمہ شرارت اٹھا اور یہاں سے پیکر شرافت اٹھا، اور یہاں سے اب بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکا تو گزارش کر دوں کہ یہاں سے کعبے کا چور اٹھا اور یہاں سے وارث ابراہیم کعبے کا محافظ اٹھا، اور آخری جملہ یہ بھی کہہ دوں کہ یہاں سے کذاب اٹھا اور یہاں سے 14 صادقین کا باپ اٹھا۔ حیدر ہوں کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں، جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں، یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہوں، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ ابو طالب علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے، ابو لہب کا ویسے بڑا روب اور دبدبا تھا، سردار تھا، لیکن ایک ہاتھ سے ابو لہب کو دبایا اور کہا اسکت یا حمار۔ میں کیا گزارش کروں کہ ترجمہ ابو طالب علیہ السلام کا جملہ، لہذا یہاں ممبر سے گزارش کر رہا ہوں، کہا اے گدھے چپ ہو جا۔ توہین رسالت پہ جو آج بات ہو رہی ہے، توہین رسالت کے خلاف پہلا فتویٰ ابو طالب علیہ السلام نے دیا تھا۔ ابو لہب جو توہین رسالت کا مرتکب ہوا تھا، فرمایا اسکت یا حمار، اے گدھے خاموش ہو جا۔ اور دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے ایک ہی لمحے میں دو مختلف کیفیتیں اپنے اوپر طاری کرنا۔ ابو لہب کے لیے غضب سے کہا اے گدھے چپ ہو جا، اور پھر رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے فرمایا قم یا سیدی و یا مولایا۔ بہت گنجائش ہے کہ اس پہ بات ہو سکے، ایک جملہ یہاں پہ گزارش ضرور کروں گا، قم آپ اب بلند ہو جائیے، یا سیدی و یا مولایا۔ حسن ذرا پتہ تو کیجئے گا کہ کبھی تاریخ عرب میں ایسا ملتا ہے کہ کسی چچا نے یتیم بھتیجے کو سید اور مولا کہہ کے مخاطب کیا؟ محمد ابو طالب کا بھتیجا نہیں تھا، محمد ابو طالب کا عقیدہ تھا۔ اے سید اور اے مولا، اے میرے سید ویا مولایا، اے میرے مولا۔ پروردگار جب تیرے نبی کو کوئی مولا کہنے والا نہیں تھا، ابو طالب نے 40 کافروں کے درمیان، ابو لہب جیسوں کے درمیان تیرے نبی کو مولا کہا،
تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ماشاء اللہ. نہ تیرے نبی کا کلمہ کوئی پڑھنے والا، نہ تیرے نبی کو سید کوئی کہنے والا، نہ تیرے نبی کو مولا کوئی کہنے والا. ابو طالب نے اتنے بڑے 40 کافروں کے درمیان تیرے نبی کو مولا کہا، تو کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ تو پروردگار کی صدا آئے گی کہ اے ابو طالب، تو نے 40 کافروں میں میرے محمد کو مولا کہا، اپنے محمد سے تیرے بیٹے کو غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان مولا نہ کہلوا دوں تو مجھے خدا نہ کہہ. علی مولا، علی مولا. قم یا سیدی و یا مولایا، یہ تھا پہلا جملہ. اگلا جملہ فرمایا، اس پہ پھر بڑی گنجائش ہے لیکن رکوں گا نہیں چونکہ آگے ایک اور گفتگو ہے جسے ساتھ ہی متصل کر کے بیان کروں گا، انشاءاللہ گفتگو پھر ختم ہو جائے گی. فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ اکبر. غدیر کی آیت انشاءاللہ ذہن میں ہے نا، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ابو طالب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قم یا سیدی و یا مولایا بلغ ما انزل الیک من ربک. آپ وہ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. پتہ چلا ابو طالب نے غدیر کی آیتیں عشیر میں پڑھ کے سنا دی تھی. صلوات بر محمد و آل محمد. آج جو لبیک یا رسول اللہ کی صدا ہے، یہ مرہون منت ہے حمایت اور احسان ابو طالب علیہ السلام کی صدا ہے. اب حضور بلند ہوئے. دیکھیں سرکار ختمی مرتبت کی پہلی گفتگو ہے، اور پہلی جو گفتگو ہوتی ہے، اور کون گفتگو فرما رہے ہیں؟ نہج البلاغہ والے کا بھی مولا. قرآن کریم میں کیا اس پہ گزارش کروں؟ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی محفل میں حضور کے لیے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں اور آپ جب تقریر فرماتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں تو یستمع الیک، آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں. حتی اذا خرجوا من عندک، لیکن جیسے ہی آپ کی محفل سے باہر جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو جن لوگوں کو ہم نے علم عطا کیا ہے ان سے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی حضور کیا کہہ رہے تھے؟ سمجھ نہیں آئی حضور کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ یہ قرآن کی آیت ہے. تو دیکھیں جب حضور تقریر فرماتے تھے تو کچھ وہ تھے جو حضور کی بات نہیں سمجھ پاتے تھے. دیکھیں 2-3 ہی امکان اس میں ہو سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سننے والا ہے وہ غور سے نہ سن رہا ہو. حضور کوئی گفتگو فرما رہے ہیں اور وہ سن ہی نہیں رہا کوئی. یہ وہ بات ہے جیسے قرآن ماننے نہیں دیتا، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، يَسْمَعُ نہیں يَسْتَمِعُ. یسمعُ یعنی سننا، یستمع یعنی غور سے سننا. اسی لیے غنا کا سننا حرام نہیں ہے. کوئی آواز کان میں خود بخود پڑ رہی ہو، یستمع غور سے سننا، توجہ دینا، یہ حرام ہے. تو سماع الغنا حرام نہیں، استماع الغنا حرام ہے. لہذا یستمع کا مطلب ہے غور سے سنتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ غور سے سن رہے ہیں حضور کی بات، پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا کیا دوسرا امکان یہ نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ من ذالک کہنے والا محمل بات کر رہا ہو؟ یہ میرا عقیدہ ماننے نہیں دیتا کہ حضور کو ایسی بات کہہ رہا ہوں. اب مجھ جیسا کوئی جاہل خطیب ہو، کبھی کہاں کی بات کبھی کہاں کی بات، تو بات ٹھیک ہے، سرکار ختمی مرتبت کی گفتگو. تو تیسرا ایک امکان رہ جاتا ہے کہ سننے والے کا لیول ہی نہیں تھا کہ وہ حضور کی بات کو سمجھ سکے. تو جو خود سمجھ نہ سکا ہو وہ دوسرے کو سمجھا کیا کھاٹ سکے گا؟ حضور بلند ہوئے تقریر کرنے کے لیے. دیکھیں جس کا در اتنا پڑھا لکھا ہو وہ شہر کتنا پڑھا لکھا ہوگا. حضور کی پہلی گفتگو ہے اور حضور فرما رہے ہیں یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولادوں.
قولوا لا الہ الا اللہ تفلح، حضور کا پہلا پیغام، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، اور میں تمہاری طرف خدا کی جانب سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، ایکم یوازرنی، تو تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا، تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا۔ ایڈورڈ گبن نے بھی لکھا ہے دا فال آف دا رومن امپائرز میں، اس نے ڈیٹیل کے ساتھ غالباً دوسرا والیوم جو اس کا ہے، اس میں اس نے پوری جب اس ہسٹری کو لکھا تو دعوت ذوالعشیرہ کو لکھا، اور اس نے یہ لکھا کہ جیسے ہی حضور نے فرمایا ایکم یوازرونی، تم میں سے کون ہے جو میری مدد کر سکے، تو ون چائلڈ اسٹوڈ اپ، ایک بچہ کھڑا ہوا، اینڈ ہی واز 13 ایئرز اولڈ، اس کا سن 13 برس تھا، اینڈ ہز نیم واز علی، اور اس کا نام علی تھا۔ دیکھیں بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی تھی کہ صدر اسلام کے جتنے اجتماع ہیں ان سب کا تعلق ہی علی ابن ابی طالب سے ہے۔ تو ایک 13 برس کا بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آئی ول ہیلپ یو، میں آپ کی مدد کروں گا، اینڈ آئی ول بریک دا بونز اینڈ ٹیتھ آف یور اینیمیز، اور میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں اور ان کے دانت توڑ دوں گا۔ اور ہمارے لہذا علی ابن ابی طالب نے وعدہ کیا، اور حضور نے فرمایا کہ I will make you my caliph and my minister، یہ وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ میں اے علی تجھے اپنا خلیفہ بناؤں گا اور تجھے اپنا وزیر بناؤں گا۔ تو سمجھ میں آ گیا، دیکھیں بدر علی کا وعدہ ہے میں مدد کروں گا، احد علی کا وعدہ ہے، شب ہجرت علی کا وعدہ ہے، خندق علی کا وعدہ ہے، خیبر علی کا وعدہ ہے، غدیر نبی کا وعدہ ہے۔ تو جب علی نے اپنا وعدہ نبھا دیا تو نبی اپنا وعدہ کیسے بھول سکتے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ پہلی دعوت کا تھوڑا سا منظر تھا جو آپ کی خدمت میں گزارش کر دیا، اور پھر جب حیات سرکار ختمی مرتبت آگے بڑھی تو نکاح کا موقع آیا۔ جو بشر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا وہ محمد کا نکاح خان نہیں ہو سکتا، اور محسن بانی اسلام اگر کافر ہے پھر تو اس دہر میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا حضور کا نکاح ابو طالب علیہ السلام نے، اچھا اس میں کوئی اختلاف، سیرت ابن ہشام نے بھی لکھا ہے، تاریخ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح فرمایا، شہزادی ختیجہ نے خود پیغام بھیجا تھا۔ دیکھیں یہ بھی رسم دنیا سے الگ ہو کر، ورنہ لڑکے والے پیغام بھیجتے ہیں اور لڑکی والے قبول کرتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، دنیا کا دستور یہی ہے، اور پہلے سے یہ دستور چلا اور آج تک یہی دستور ہے۔ لیکن شہزادی خدیجہ نے خود پیغام بھیجا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حضور پر یہ اعتراض کر دے کہ اچھا نعوذ باللہ من ذالک خدیجہ کی دولت کی خاطر شادی کر رہے تھے، نہیں، فرمایا میں خود چاہتی ہوں کہ ان سے ازدواج کروں، لہذا خود پیغام بھیجا۔ اور ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح میں بھی اس بات کو واضح کیا کہ فَإِنَّ الْمَالَ ذِلٌ زَائِلٌ، یہ خطبہ نکاح کے الفاظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین اس میں موجود ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ لوح محفوظ پر جو الحمدللہ رب العالمین تھا ابو طالب نے وہاں سے دیکھ کے تلاوت فرمایا تھا، یا الحمدللہ رب العالمین کا کلام اتنا پسند آیا پروردگار کو کہ پروردگار نے قرآن کی آیت بنا کر نازل کر دیا تھا۔ لہذا آغاز ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین فإن المال ذل زائل۔ یہ ابو طالب علیہ السلام کا وہ خطبہ نکاح ہے کہ جو حضور کے نکاح کے موقع پر پڑھا تھا انہوں نے۔ مال تو چلتی پھرتی چھاؤں کی طرح ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا بھتیجا محمد مال کی خاطر شادی کر رہا ہے، نہیں، فإن لہ نبأ عظیم، میرا بیٹا مستقبل کا نبی بننے والا ہے، فإن لہ نبأ عظیم، میرا بیٹا مستقبل کا نبی بننے والا ہے۔ تو پروردگار یہ بھی احسان ہو گیا، خدیجہ کا بھی احسان ہو گیا کہ محمد پر الزام نہ آنے پائے، اور ابو طالب علیہ السلام کا بھی احسان ہو گیا کہ خطبہ نکاح میں ارشاد فرما دیا کہ میرا بھتیجا مال کی لالچ میں نہیں ہے بلکہ وہ نبی بننے والا ہے۔ پروردگار یہ بھی احسان ہے تو اس احسان کا اب صلہ کیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، پھر بار بار پڑھ رہا ہوں کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ کا فکر نہ کرو، خدیجہ کا بھی احسان ہے، ابو طالب کا بھی احسان ہے، ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دوں گا، ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دوں گا۔ اور
وقت آخر جب آیا، بس مجھے شہید کے ایصال ثواب کی مجلس سے اگر ہو سکا تو 2 جملے اس حوالے سے بھی گزارش کر دوں گا اور بات ختم ہو جائے گی، کہ وقت آخر آیا ابو طالب علیہ السلام کا، حمایت رسول میں مسلسل وہ ابو طالب، شیب ابی طالب میں نے چھوڑ دیا درمیان سے، ورنہ پوری ایک داستان شیب ابی طالب کی ہے کہ کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا مسلمانوں کو۔ ابو طالب کا صدقہ تھا کہ 3.5 برس تک اپنے اس مقام پر پناہ بھی دی، مسلمانوں کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام بھی فرمایا اور انہیں مشرکین مکہ کے شر سے بھی محفوظ رکھا۔ لیکن ابو طالب علیہ السلام، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، اب شیب ابی طالب کا نتیجہ یہ تھا کہ طبیعت ایسی ناساز ہوئی کہ ایک ہی سال میں ان دونوں محسنان اسلام کی وفات ہوئی۔ حضور نے عام الحزن قرار دیا۔ جب حضرت ابو طالب کا وقت آخر آیا ہے تو تقریباً 9 وصیتیں ہیں جو تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں جو ابو طالب علیہ السلام نے فرمائی ہیں۔ وفات ابو طالب کی مجلس سے اور اب آہستہ آہستہ مصائب کے ساتھ متصل ہو جائے گی۔ 9 وصیتیں، 7 وصیتیں فرمائی سب کے لیے، 1 وصیت اپنے خاندان کے لیے اور 1 وصیت سرکار ختمی مرتبت کے لیے، کہ جو آخری وصیت ہے اس پر تو علامہ مودودی نے یہ لکھا کہ ابو طالب جیسا کوئی ذی شعور اور باعقل ہی ہو سکتا تھا جو اپنے بھتیجے کو ایسی وصیت کر کے گئے۔ علامہ مودودی کا جملہ ہے یہ۔ 7 وصیتیں فرمائی سب کے لیے، اور ان میں سے ایک وصیت وہ ہے کہ جو مکمل پیغام اسلام ہے۔ پہلی وصیت فرمائی کہ دیکھو ہمیشہ سچ بولنا، دوسرا فرمایا کسی پر ظلم نہ کرنا، تیسرا فرمایا کہ صلہ رحم کا خیال رکھنا۔ یہ ابو طالب کے چاہنے والوں کے لیے پیغام ہے مختصر سا۔ ابو طالب علیہ السلام کی وصیتیں: سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، صلہ رحم کا خیال کرنا، دیکھو کعبے کی تعظیم اور تکریم کا خیال کرنا۔ پھر فرمایا اگر کوئی دعوت دے صدق دل سے تو اس دعوت کو قبول کر لینا۔ یہ بھی اسلامی آداب میں سے کہ اگر کوئی مومن دعوت دے تو اس مومن کی دعوت کو، اگر اس نے، آپ جانتے ہیں کہ صدق دل اور خلوص کے ساتھ بھی اس دعوت کو قبول کر لیں، اس لیے کہ دعوت دینے والا اسے بھی ثواب حاصل ہوگا، جو دعوت صدق دل سے قبول کر رہا ہے اسے بھی ثواب حاصل ہوگا۔ اور ابو طالب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو کبھی اپنی زندگی میں اسراف کو نہ لے کر آنا۔ یہ وصیتیں فرمائی سب کے لیے جو وصیتیں۔ پھر اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور کہا کہ میرا بھتیجا جو پیغام پہنچا رہا ہے یہ وہ پیغام ہے کہ جس پر دل صدق دل سے راضی ہوتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے۔ دیکھو جب تک، عجیب جملہ ہے ابو طالب علیہ السلام کا، کہا جب تک محمد مصطفیٰ کی حفاظت کرتے رہو گے تمہیں عزت نصیب ہوتی رہے گی، اور اگر تم نے محمد کی حفاظت نہیں کی تو ذلیل اور خوار اور رسوا ہو جاؤ گے۔ آخری وصیت فرمائی جس وصیت کے بارے میں علامہ مودودی نے وہ جملہ لکھا، سرکار ختمی مرتبت کو بلایا، کہا بھتیجے اب میری وفات کا وقت قریب ہے، لہٰذا میں آپ سے وصیت کر رہا ہوں کہ مکہ اب رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گا، آپ ہجرت فرما لیجئے گا مدینہ منورہ۔ دیکھیں وفات ابو طالب کے وقت اصل مدینہ ہجرت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اصل کوئی بات ہی نہیں تھی مسلمانوں کے درمیان کہ کبھی مدینہ بھی ہجرت کرنا پڑ جائے گی۔ اور جب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی اس کے 3 سال بعد ہجرت ہے رسول اللہ کی مدینہ منورہ کی طرف، تو وہ عمل جو رسول اللہ 3 سال بعد انجام دینے والے تھے، ابو طالب نے 3 سال پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ اے محمد آپ ہجرت فرما لیجئے گا۔ علامہ مودودی نے لکھا کہ 3 سال پہلے ہجرت اتنا اہم واقعہ ہے کہ جس کے صدقے میں اسلام بچا ہے۔ آج اسلامک کیلنڈر شروع ہوتا ہے ہجری سے، پہلی ہجری، دوسری ہجری، تیسری ہجری، جو ہجرت اتنا اہم واقعہ ہے کہ سارے مسلمانوں کی جو تاریخوں کا دار و مدار ہے وہ ہجرت کے واقعے پر ہے۔ علامہ مودودی یہ لکھتے ہیں کہ ابو طالب کا مشورہ تھا کہ اے محمد آپ میرے مرنے کے بعد ہجرت فرما لیجئے گا، جو کہ چھٹے امام نے یوں بیان کیا ہے کہ جبریل نازل ہوئے تھے اور کہا تھا کہ جیسے آپ کے چچا ابو طالب علیہ السلام نے کہا تھا اس حکم پر آپ ہجرت فرما لیجئے، اور جبریل نے پیغام گویا پہنچایا تھا اور سرکار ختمی مرتبت نے ہجرت فرمائی ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ یہ مختصر سا خلاصہ تھا جو میں گزارش کر سکا۔ سلسلہ نسب پر اور ان کے خاندان پر اس وقت بات ہی نہیں ہو پائی۔ ابو طالب علیہ السلام کی 7 اولادیں ہیں، طالب، عقیل، جعفر اور علی ابن ابی طالب، اور ہر بیٹے میں 10-10 برس کا فاصلہ ہے۔ 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، اور جو 3 بیٹیاں ہیں ام ہانی جن کا گھر فوراً ساتھ میں تھا خانہ خدا کے، جن کے گھر سے ابو طالب کی بیٹی تھی، جن کے گھر سے سرکار ختمی مرتبت معراج پہ تشریف لے گئے تھے، مولا علی کی خواہر ہیں یہ۔
اور ان کے ایک بیٹے تھے جن سے مولا علی خاص محبت کیا کرتے تھے، چونکہ مولا علی کے بھانجے ہوا کرتے تھے، اور مولا نے خراسان کا گورنر انہیں مقرر کیا تھا ام ہانی کے بیٹے کو۔ ایک اور بیٹی ابو طالب کی جن کا نام جمانہ ہے، اور ایک بیٹی جن کا نام اسما ہے۔ یہ ابو طالب علیہ السلام کے خاندان کا ایک مختصر سا خلاصہ تھا، اور بھی اس حوالے سے بات ہو سکتی ہے، میں اپنی گفتگو یہاں پر روک رہا ہوں۔ کربلا معلیٰ میں اگر ملاحظہ فرمائیے، شہید کے حوالے سے ایک جملہ، ابھی منزل مسائل سے ایک لمحہ پہلے ایک جملہ خالی، پوری کربلا ملاحظہ فرما لیجئے، اذن ہر ایک کا رابطہ اور وصل ملے گا ابو طالب علیہ السلام سے۔ حسین ابن علی ابن ابی طالب، بیمار کربلا زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، زینب بنت علی ابن ابی طالب، ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب، علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب، مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، طفلان مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، اون و محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابی طالب۔ اگر پوری کربلا معلیٰ پال کر دی تھی ابو طالب علیہ السلام نے، پوری کربلا خون ابو طالب کا صدقہ ہے۔ ابو طالب کا گھرانہ ہی تو کام آیا۔ اور دیکھیں، شہید کسی خاندان میں، اور اگر شہداء کے خانوادے یہاں پر تشریف فرما ہے، ابو طالب علیہ السلام کا صدقہ ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ اجر عنایت فرمائیں گے کہ جو ان کے خاندان کی رسم تھی وہ آپ کے خاندان میں جاری ہو گئی۔ شہید مرد یہ تو بہت سے خاندانوں میں ہے، لیکن ابو طالب کے گھرانے میں فقط شہید مرد نہیں ہے، شہید عورتیں بھی شامل ہیں۔ اگر غور فرمائیے، ابو طالب کی بہو ہے نا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اولین شہیدہ راہ ولایت کا نام ہے فاطمہ زہرا، پہلی شہیدہ راہ ولایت ابو طالب کی بہو ہے۔ زینب، سکینہ، ان سب کا تعلق خانوادہ ابو طالب علیہ السلام سے ہے۔ آج یا حسین کی صدا ہے، احسان اور مرہون منت ابو طالب علیہ السلام کے ہیں۔ پروردگار اس مجلس کو منعقد کرنے والوں کو بھی جزائے خیر عنایت فرمائے، دام درہم قدم سخن کسی بھی انداز سے ابو طالب علیہ السلام کے خاندان کی جو خدمت کر رہا ہے، مالک ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، آپ کی حاجات کو پروردگار ابو طالب علیہ السلام کے صدقے میں قبول فرمائے۔ جناب امیر کا جملہ ہے کہ اِنَّ نُورَهُ مِن نُورِنَا، کہ میرے بابا ابو طالب کا نور ہمارے نور سے تھا۔ وَخَلَقَ اللَّهُ نُورَهُ قَبْلَ خَلْقِ آدم بِأَلْفِ عام، آدم کا نور آدم کا جب خلق ہوا تھا، پتلا آدم خاک سے خلق ہوئے، کہ ابو طالب کا نور آدم سے 2000 سال پہلے پروردگار نے عرش پہ خلق فرمایا تھا۔ یہ امیر المومنین کا جملہ ہے۔ لہذا میں نے پہلی جو جملہ کہا تھا گفتگو کی پہلی ابتدا میں، وہ آخر میں دہرا دوں کہ ایمان ابو طالب پر بات کرنا اصل توہین ابو طالب علیہ السلام ہے۔ وہ حجت خدا تھے، عصمت ابو طالب علیہ السلام پہ بات ہونی چاہیے، وہ وسیع انبیاء تھے جو شہید ہوئے ہیں راہ حق میں۔ ابو طالب علیہ السلام کا صدقہ میں نے گزارش کر دیا۔ علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، یہ انتہائے علی ہے کہ انتہا بھی نہیں، علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند، یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتہ بھی نہیں، تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں، ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہا بھی نہیں، اور جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے، جتنے شہداء ہیں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں، ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہا بھی نہیں، اور جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے، مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا نہیں۔
اور علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کہ کوئی تیرا جو نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہیں۔ پروردگار ابو طالب علیہ السلام کی محبت جو آپ کے قلوب میں، اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ وقت آخر آیا، ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی، عام الحزن قرار دیا کہ پورا سال غم کا سال حضور نے قرار دیا۔ یہ سنت رسول ہے جو آپ فرش عزائے ابو طالب علیہ السلام پہ تشریف فرما ہے کہ حضور نے غم کا سال قرار دیا تھا۔ خود حضور نے جنازے میں شرکت فرمائی، اپنے کندھوں پر جنازہ لے کر چلے، اور ابو طالب کا جنازہ بڑی شان سے حضور جنت المالا کی طرف لے گئے۔ جنت المالا میں ابو طالب کو دفن کیا گیا۔ حضور کی والدہ گرامی بھی وہیں پر مدفون ہے، شہزادی خدیجہ الکبریٰ بھی وہیں پر مدفون ہے۔ غور فرمائیے گا، ظالموں نے اس قبرستان کو بھی مسمار کر دیا ہے، ابو طالب علیہ السلام کی قبر بھی مسمار ہے۔ تو ہم ان کے فرزند مولا علی مرتضیٰ کو پرسہ پیش کرتے ہیں، اور پرسہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین، جب ہم ائمہ کی شہادت کہتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جس امام کی شہادت ہے اس کا بیٹا یتیم ہو جاتا ہے۔ جب حسین شہید ہوئے تو پھر سکینہ یتیم ہو گئی تھی، تو جب ابو طالب دنیا سے گئے تو آج علی مرتضیٰ یتیم ہو گئے تھے۔ کائنات کا مشکل کشا علی مرتضیٰ، ان کی یتیمی کا دن گزرا ہے۔ اے مولا، آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین، یقیناً آپ اول مظلوم عالم ہیں۔ آپ کے فرزند حسین ابن علی، ان سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے، لیکن آج علی کا مزار بھی آباد ہے، حسین کا مزار کربلا میں بھی آباد ہے، ان کی زری بھی موجود ہے، گنبد بھی موجود ہے، لاکھوں زائرین بھی ہیں، لیکن ابو طالب کا مزار، وہاں کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ ابو طالب کی قبر آج بھی مسمار ہے، وہاں کوئی زیارت پڑھنے والا نہیں ہے۔ وہاں زیارت پڑھنے والا دور کی بات ہے، ابو طالب کی قبر پہ کھڑے ہو کر کسی کو زیارت پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ وہاں ابو طالب کے مصائب کا ذکر کرنا، اسے بھی منع کر دیا گیا ہے، وہاں پر کوئی ابو طالب کا ذکر نہیں کر سکتا۔ جنت المالا میں آج بھی ابو طالب علیہ السلام مظلوم ہے۔ سرکار خود جنت المالا تشریف لے گئے، ابو طالب کے جنازے کو خود دفن فرمایا۔ یہاں سے ایک جملہ کہہ کر میں، چونکہ ہر مصیبت کا اختتام تو پھر کربلا مولا ہی کی جانب ہوتا ہے نا، دیکھیں حضور نے اپنے چچا کو دفن کیا، مجھے کربلا میں یاد آ گیا کہ ایک چچا نے اپنے ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو دفن کیا تھا، لیکن حضور نے ابو طالب کو دفن کیا تو منزل کچھ اور تھی، اور بیمار کربلا نے جب اپنے چچا ابوالفضل عباس کو دفن کیا تھا تو منزل کچھ اور تھی۔ حضور نے کفن بھی پہنایا تھا، حضور نے اپنے چچا کو دفن کیا تو احترام کے ساتھ جنازہ سپرد لحد بھی کیا تھا، لیکن میرا بیمار امام یہ بھتیجا ہے اور چچا ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب یہ بھتیجا اپنے چچا کو دفن کرنے پہنچا تو میدان کربلا میں بکھری ہوئی لاشیں پڑی تھی۔ بنی اسد کے قبیلے سے کہا، دیکھو میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس شہید کا لاشا ہے، دیکھو یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے، دیکھو یہ بریر حمدانی کا لاشا ہے، دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، دیکھو یہ ہلال ابن نافع بشری کا لاشا ہے۔ جب کسی نے پوچھا مولا یہ کس شہید کا لاشا ہے، کہا دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ڈابوں تلے۔ جزاکم اللہ۔ آہستہ آہستہ اور مزید صدائیں بلند ہوں، انشاءاللہ مولا علی علیہ السلام سے اجر پائیں گے، ان کے بابا کی مجلس میں گریہ فرمائیں گے، ابو طالب علیہ السلام آپ سے راضی ہوں گے، کوئی غم عطا نہ فرمائے پروردگار آپ کو ابو طالب کے صدقے میں، ان کے صدقے میں آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ وہ حلال مشکلات کے بھی بابا ہیں، جو ان سے توسل کرے گا پروردگار اس کی مشکل کو حل فرما دے گا، پروردگار اسے رد نہیں کرے گا کہ مولا یہ کس شہید کا لاشا ہے، کیا دیکھتے نہیں کلیجے میں بچی کا ٹوٹا ہوا پھل موجود ہے۔ لیکن مجھے چچا اور بھتیجے تک جانا ہے، لیکن یہ ایک تمہیدی جملہ ہے، اسے سماعت فرما لیجئے گا، روئیں گے انشاءاللہ مصاب ہوں گے کہ یہ میرے کڑیل جوان بھیا علی اکبر کا لاشا۔ پھر ایک لاشے کے قریب میرا بیمار امام بیٹھ گیا، کہا آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے، کہا دیکھتے نہیں پورا بدن تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ کسی نے میرے بیمار امام سے مدینہ میں پوچھا تھا، اے مولا آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے؟ مولا نے کہا تجھے زخم کیا بتاؤں، دیکھیں ایک زخم ہو جسم پر انسان کا پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ مولا نے اپنی انگشتری اتاری، کہا دیکھ یہ جو نگینہ دیکھ رہا ہے نا، اس کے برابر بھی میرے بابا کے جسم پر کوئی حصہ صحیح ہوتا ہے۔ حسین کا لاشا دفنایا، سید سجاد نے اپنے بابا کی قبر کو درست کیا
اور اس پر اپنی انگشت مبارک سے جملہ لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا ذبح کیا گیا تھا۔ بنی اسد والوں نے کہا سارے لاشیں دفن ہو چکے، مولا اب ہمیں اجازت دیجیے گا، وعدہ پورا ہو گیا۔ مولا نے کہا ابھی ایک لاشا باقی رہ گیا۔ کہ مولا سارے لاشیں دفن، کوئی لاشا نظر نہیں آتا۔ کہ چلو فرات کے کنارے میرا چچا یا رسول اللہ، آج آپ نے اپنے چچا کو دفنایا تھا، لیکن آپ کا فرزند سید سجاد اپنے چچا کو دفنا رہا تھا اس عالم میں کہ مولا نے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، چادر میں رکھا، گلیم کا لفظ ہے مقتل میں، یعنی موٹی چادر منگوائی، مولا لحد میں اترے، سب سے کہا سب دور ہو جائیں کوئی قریب نہ آنے پائے۔ یہ خاندان ابو طالب کی قربانی کا ذکر ہے، مستورات نے بھی کیا قربانی دی ہے۔ راوی کہتا ہے میرے مولا لحد میں گئے، بہت دیر ہو گئی، مولا باہر نہ آئے، مجھے سوچا کہ کہیں مولا غش کھا کر بے ہوش نہ ہو گئے ہوں۔ اب تو میں لحد کے قریب پہنچا تو میں نے عجیب منظر دیکھا، حضور کے چچا کو پرسہ دینا ہے، ذرا بیمار کربلا کے چچا کا منظر سوچنا۔ سید سجاد نے اپنے چچا کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا اور میرے مولا کہہ رہے تھے اے میرے غیرت مند چچا، آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا ہوں۔ آپ کی وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے مخنا و چادر نہ ہوئی، آج کوفے کا بازار ہے، شام کا دربار ہے، علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مخنا و چادر ہے۔ چچا خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بھتیجا سید سجاد، غیرت مند بھتیجا لعنة الله على القوم الظالمين السلام عليك يا عبد الله۔ بیت واسوں کے ساتھ مولا حسین کے فرزند کا ذکر بھی ہوا ہے، ان کے بھائی عباس کا ذکر بھی ہوا، ان کے جد ابو طالب علیہ السلام کا ذکر بھی ہوا۔ مولا کے دادا ہیں ابو طالب علیہ السلام، شاہ کربلا کے جد ہیں۔ سبحان اللہ، اگر ان کی مجلس سے آپ ایک نیت کر لیں، کربلا مولا السلام پیش کریں انشاءاللہ، اور ان کے جد کے صدقے میں دعا مانگیں کہ مولا کبھی آپ کی زری سامنے ہو، آپ کا گنبد سامنے ہو، وہاں پر آپ کی زیارت پڑھیں انشاءاللہ۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي علت بفنائك السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة۔ دعائے توسل کا وہ فقرہ جو سرکار ختم مرتبت کے لیے ہے، حضور کو واسطہ دیں گے ان کے چچا کا انشاءاللہ، جو آپ کی حاجت ہے، بس یہی ہماری دعا ہوگی، اور اس کے بعد فاتحہ۔ جو آپ کی حاجت ہے رزق حلال میں وسعت و کثرت و برکت کے لیے، جو مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، مومنین کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے، پروردگار راہ ابو طالب میں آگے بڑھ کر شہادت کا رتبہ ہمیں بھی نصیب ہو سکے انشاءاللہ۔ ظہور امام زمانہ میں تعجیل کے لیے، جلد المالا میں جو مزار مسمار ہوا ہے حضرت ابو طالب کا، اس مزار کی آبادی کے لیے، اور جو مزار کو مسمار کرنے والے ہیں وہ جلد سے جلد واصل جہنم ہو اور نیست و نابود ہو سکے انشاءاللہ۔ ان تمام دعاؤں کے لیے پھر آپ کی جو اپنی حاجات ہیں وہ ذہن میں رکھ کر ساتھ میں سرکار ختمی مرتبت کا توسل ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی خالیات واپس نہیں جائے گا، سب کی حاجات پوری ہوں گی۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا
واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام ابو طالب کا صدقہ. یا وجیہا عند اللہ اشفع. ماشاءاللہ اتنے مومنین ہیں مل کے جنت المالا کی آواز جائے انشاءاللہ. یا وجیہا عند اللہ بالخصوص رزق حلال میں وسعت و کثرت کے لیے جو جو اس وقت خواہش مند ہے. یا وجیہا عند اللہ اشفع. مفروض کا قرض غیب سے ادا ہو انشاءاللہ. آخری سب مل کر فرزند ابو طالب کے ظہور کے لیے. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اس مجلس رضا کا ثواب اور 1000 مرتبہ سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کی گئی، 1000 مرتبہ سورہ ملک، 1000 بار سورہ مزمل اور 14 ختم قرآن کا ثواب. انجمن نوجوانان پاکستان کے شہید کارکن شہید کاظم علی ابن خوشی محمد، شہید اعتزاز حسن. میں نے عرض کیا تھا کہ جس بچے نے اپنی جان کا نذرانہ دیکھ کر سینکڑوں بچوں کی جان کو بچایا تھا خیبر پختونخوا میں، اس کی پہلی برسی گزری ہے، اسے شامل کرتے ہوئے باقی تمام مرحومین کے لیے اور تمام شہداء اسلام کے لیے وہ افراد دنیا سے چلے گئے اور ان کے نام پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ان سب کو بھی شامل کرتے ہوئے اور اس مجلس میں جس نے کسی بھی قسم کا تعاون کیا ان کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحیم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انجمن جو فرمایا کہ اس طرح اجلاس مزمل ذی روحانی ہے کہ بعد میں